عمرے کے دوران اگر بندہ طواف کر رہا ہو اور دوران طواف سے الٹی آ جائے، قے آ جائے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور وہاں پانی بھی میسر نہیں تھا اور ہم نے ایسے ہی قے آنے کے بعد طواف کو مکمل کر لیا، عمرے کو مکمل کرنے کے بعد احرام بھی کھول دیا، تو کیا ہمارا عمرہ ٹھیک ہے یا ہم پر کوئی دم لازم آ گیا ہے؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، جب بندہ بے وضو ہو جائے تو اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مگر قے الٹی کا ناقض وضو ہونا، نہ یہ قرآن مجید کے اندر کہیں اس کا تذکرہ موجود ہے اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ قے ناقض وضو ہے۔ تو جب تک کسی چیز کے وضو کو توڑنے کی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہوگی، وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں، مثال کے طور پہ بندہ حرام کھاتا ہے، حرام کھانے سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، گالی دیتا ہے کبیرہ گناہ ہے، غیبت اور چغلی کرتا ہے کبیرہ گناہ ہے، کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے بہت بڑا سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی موجود نہیں ہے جس کا یہ معنی مفہوم ہو، مطلب ہو کہ قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور قے ناقض وضو ہے۔ تو یہ قے ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے جو طواف کیا ہے قے آنے کے باوجود آپ کا طواف ٹھیک ہے، آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، آپ پر کسی دم شم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ وضو جو ہے نا، وہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جس کے دلائل موجود ہیں کتاب و سنت میں، وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ وہ ہے ایک سبیلین سے، پخانے یا پیشاب کی جگہ سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا، یہ ناقض وضو ہے۔ نمبر 2، بغیر پردے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا، یہ ناقض وضو چیز ہے۔ نمبر 3، گہری نیند، بندہ سو جائے، گہری نیند، جس نیند میں بندے کو پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے اور کہاں نہیں ہے، یہ چیز ناقض وضو ہے۔ نمبر 4، بندہ اونٹ کا گوشت کھا لے، پہلے وہ باوضو تھا، اونٹ کا گوشت کھا لیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بغیر وضو کے نہ طواف کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ باقی خون نکلنے سے، جسم کے کسی زخم سے، کسی پھنسی سے، پھوڑے سے، نکسیر پھوٹنے سے، ان چیزوں سے وضو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔